ناول بیسٹ کی بیوٹی، رائٹر تمیم، قسط نمبر 46۔ وقت کے آتے ہی مطیبہ نے اس سے کہا کہ اسے اس کا موبائل فون چاہیے۔ وہ کس لیے؟ مجھے فارس سے بات کرنی ہے۔ تم جانتی بھی ہو کہ تمہارے کال کرنے سے ہم پکڑے بھی جا سکتے ہیں۔ وہ ہمراہ طاق میں ہی بیٹھے ہیں۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے بس فارس سے بات کرنی ہے، وہ ضد سے بولی، اور وقت اسے بے بسی سے دیکھتا اپنا موبائل فون اس کی طرف بڑھا گیا۔ مطیبہ نے جھٹ سے موبائل اس کے ہاتھ سے لیا اور اب وہ فارس کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ وقت اس سے ذرا دور فاصلے پر آ کر بیٹھ گیا تاکہ وہ فارس سے اچھی طرح سے بات کر سکے۔ وہ اسے دیکھ کر بے بسی سے مسکرا دیا۔ میں چاہے کچھ بھی کر لوں تمہارے لیے مطیبہ جمال، میں تمہیں کبھی بھی نہیں پا سکتا۔ یہ آج میں نے جان لیا ہے کہ تمہارے دل و دماغ میں بس ایک ہی شخص بستا ہے، اور وہ ہے فارس حداد۔ مجھے اب تمہاری زندگی سے نکل جانا چاہیے۔ تمہاری زندگی میں وقت جہاں کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ اس نے اپنا چہرہ اس پر سے پھیر لیا تھا۔ فارس ایک پیشنٹ کو چیک کر رہا تھا، تبھی اس کے موبائل پر ایک ان نون نمبر کال آنے لگی۔ پہلے پہل تو اس نے اندیکھا کیا، لیکن جب بیل مسلسل بجنے لگی تو وہ ایکسکیوز کرتا وہاں سے نکل آیا۔ جی کہیے، کون بات کر رہا ہے؟ وہ موبائل کان سے لگاتے ہوئے بولا۔ ہیلو فارس، کون؟ فارس اپنے گمان کو یقین میں بدلنا چاہ رہا تھا۔ میں مطیبہ ہوں فارس۔ مطیبہ، یہ تم ہو؟ تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ کہاں ہو تم مطیبہ؟ میں جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں فارس۔ فارس نے اس کی آواز اور خیریت کا سن کر سکون کی گہری سانس خارج کی۔ تم جانتی بھی ہو کہ ہم کتنا پریشان ہو گئے تھے۔ میں جانتی ہوں، لیکن میں کیا کرتی؟ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہ تھا۔ پھر بھی تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مطیبہ۔ تمہیں قانون سے نہیں بھاگنا چاہیے تھا۔ فارس اب اس پر غصہ ہو رہا تھا۔ مطیبہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس پر اس لیے غصہ ہو رہا ہے کہ وہ پولیس کی کسٹڈی سے کیوں بھاگی۔ میں بے قصور تھی فارس۔ میں بھلا کیسے بے قصور ہوتے ہوئے بھی سزا پا سکتی؟ مطیبہ نے اسے احساس دلانا چاہا۔ تم چاہے قصوروار ہوتی یا پھر بے قصور، تمہیں قانون کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ تم نے بہت غلط کیا۔ مجھے تم سے ایسی امید ہرگز بھی نہیں تھی۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، تمہیں خود کو قانون کا حوالے کرنا چاہیے۔ یہی ٹھیک رہے گا تمہارے لیے۔ فارس، مطیبہ اس کی بات سنتی بے یقینی سے بولی، مت پکارو مجھے اس طرح۔ غصہ آ رہا ہے مجھے تم پر۔ تم نے فرار ہو کر ہر جگہ میرا نام خراب کر دیا ہے۔ ہر کوئی مجھے ایک مفرور ملزمہ کا شوہر کہہ رہا ہے۔ میں تم سے تنگ آ گیا ہوں مطیبہ جمال۔ پلیز میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میں تمہیں اب اور زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ فارس اس پر چلایا تھا۔ اس کا رویہ مطیبہ کو پریشان اور دکھی کر گیا تھا۔ فارس، یہ تم کہہ رہے ہو؟ ہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اب تم سے بہت تنگ آ گیا ہوں۔ اب میں تمہیں بالکل بھی برداشت نہیں کر پا رہا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اب ہم آہنگ راستے جدا کر لیں۔ میں تمہیں ڈائیورس دینے کا سوچ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے فارس کے کئی آنسو ٹپکے تھے۔ فارس، یہ سنتے ہی مطیبہ چلائی تھی، تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ مطیبہ کی درد بری آواز گونجی۔ دوسری طرف سے فارس بڑی ضبط سے یہ سب کہہ رہا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا اس طرح ہی وہ مطیبہ کو خود سے دور کر سکتا ہے۔ تم جانتے بھی ہو کہ اس وقت میرے دل میں کیسا درد اٹھ رہا ہے۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، مجھے اس جگہ کی لوکیشن سینڈ کر دو۔ میں تمہیں ڈائیورس پیپر بھی دوں گا، تم اس پر سائن کر لینا۔ گڈ بائے ہمیشہ کے لیے۔ وہ بڑی بے رحمی سے یہ کہتا کال کاٹ گیا۔ مطیبہ کے ہاتھ سے موبائل فون نیچے جا گرا اور وہ بے سدھ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ اسے یوں بیٹھتے دیکھ کر وقت بھاگ کر اس کے پاس چلا آیا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ مجھے چھوڑنا چاہتا ہے۔ کون؟ فارس، وقت نے پوچھا۔ وہ سر ہاں میں ہلاتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ہاں، وہ مجھے چھوڑنا چاہتا ہے۔ وہ مجھے ڈائیورس بھیج رہا ہے۔ پلیز اسے روک لو۔ اسے کہو کہ مطیبہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ پائے گی۔ پلیز بیجے، پلیز۔ مطیبہ کی حالت قابل رحم ہو رہی تھی۔ وقت نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا تھا۔ اسے یوں روتے ہوئے دیکھ کر اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ پلیز ہمت رکھو۔ کیسے ہمت رکھوں؟ وہ مجھے چھوڑنے کا کہہ رہا ہے اور میں مر جاؤں گی اس کے بغیر۔ پلیز مجھے واپس لے جاؤ اس سے پہلے کہ وہ مجھے ڈائیورس دے دے۔ پلیز، مطیبہ نے اس کی منت کی۔ کیا پاگل ہو کیا؟ پولیس تمہیں جگہ جگہ ڈھونڈتی پھر رہی ہے۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر فارس نے مجھے چھوڑ دیا تو میں سچ میں مر جاؤں گی۔ پلیز بیجے، مجھے واپس لے چلو، پلیز۔
اوکے اوکے ٹھیک ہے، میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ وقت کے آگے، اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ کہاں جانا ہے؟ مجھے اس کے ہاسپٹل جانا ہے، وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہی ہوتا ہے۔ کیا ابھی؟ ہاں ابھی اور اسی وقت۔ اوکے چلو پھر، لیکن جانے سے پہلے اپنا چہرہ چھپانا ہوگا تمہیں، تاکہ تم فارس تک جلدی اور آسانی سے پہنچ سکو۔ اوکے۔ وقت نے اسے جیکٹ، ماسک اور پی کیپ دی تھی تاکہ وہ پکڑی نہ جا سکے۔ اس حلیے میں وہ کافی الگ وہ گاڑی فارس کے ہاسپٹل کے باہر رک گئی تھی۔ کیا میں ساتھ چلوں؟ وہ گاڑی سے اترنے لگی تو وقت نے اس سے پوچھا۔ نہیں، اس سے آگے کا سفر میں خود طے کروں گی۔ تمہارا اور میرا ساتھ بس یہیں تک تھا۔ ان سب کے لیے بہت بہت شکریہ تمہارا، جو کچھ بھی تم نے میرے لیے کیا۔ وقت جہاں کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، جنہیں وہ مطیبہ کی نگاہوں سے چھپانے کے لیے اپنا چہرہ پھیر گیا تھا۔ میں نے وہ سب ایک دوست ہونے کے ناطے کیا ہے۔ اب تمہیں جانا چاہیے اس سے پہلے کہ تم کسی کی نگاہوں میں آ جاؤ۔ اوکے؟ مطیبہ نے پی کیپ پیشانی سے کھینچ کر ذرا سی نیچے کی اور جیکٹوں کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ مطیبہ کے ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہی وقت بھی وہاں سے روانہ ہو گیا۔ فارس اس وقت جنرل وارڈ میں مریضوں کو دیکھ رہا تھا، تبھی ایک نرس اس کے پاس آئی۔ ڈاکٹر فارس؟ یس۔ فارس اسٹیتھوسکوپ گلے میں لٹکاتے ہوئے پیچھے کو مڑا۔ آپ سے کوئی گیسٹ ملنے آیا ہے؟ مجھ سے؟ یس ڈاکٹر۔ فارس حیران ہوا تھا کہ آخر کون ہو سکتا ہے۔ اوکے، کہاں ہے وہ گیسٹ؟ وہ آپ کے روم میں ہی آپ کا ویٹ کر رہی ہیں۔ اوکے، آپ انہیں دیکھیے، میں آتا ہوں۔ یس ڈاکٹر۔ فارس وہاں سے اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اپنے روم میں داخل ہوا تو کوئی اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ یس فرمائیے، آپ کو مجھ سے کیا کام تھا؟ فارس اسٹیتھوسکوپ گلے سے اتارتے ہوئے بولے۔ تبھی مطیبہ پلٹی تھی۔ فارس نے اسے عجیب نگاہوں سے دیکھا۔ اس نے پی کیپ پہنی ہوئی تھی اور چہرے کو ماسک سے چھپایا ہوا تھا۔ آپ کون ہیں؟ تبھی مطیبہ نے اپنی پی کیپ اتاری اور چہرے سے ماسک بھی ہٹا دیا۔ مطیبہ تم یہاں؟ فارس کو بھی بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ پاگل لڑکی یہاں تک آ جائے گی بغیر اپنی جان کی پرواہ کیے۔ فارس جلدی سے مڑا اور دروازہ لاک کر دیا۔ وہ تیزی سے اس تک آیا اور اس کے دونوں بازوؤں سے پکڑتے آتے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، تم پاگل ہو کیا؟ یہاں کیوں آئی ہو تم؟ چٹاک! مطیبہ نے ایک زوردار تھپڑ فارس کے گال پر جڑ دیا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں میں پاگل ہو گئی تھی جب تم نے مجھ سے ڈائیورس والی بات کی تھی۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے بولا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کیوں نہیں آنا چاہیے تھا؟ تم نے ہی تو کہا تھا نا کہ میں چاہے قصوروار ہوں یا بے قصور، مجھے خود کو پولیس اور قانون کے حوالے کر دینا چاہیے۔ تو خوش ہو جاؤ، میں ایسا ہی کرنے آئی ہوں۔ تم بالکل پاگل ہو گئی ہو۔ میں نے وہ بس سب غصے میں کہہ دیا تھا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ فارس گھبرا رہا تھا کہ کہیں کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ وہ سچ میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ تم نے ایسا سوچا بھی کیسے تم مجھے چھوڑ دو گے؟ کیوں کہا تم نے ایسا؟ بولو، تم جانتے بھی ہو کہ میں کتنی تکلیف سے گزری ہوں۔ مطیبہ روتے ہوئے اس کے سینے پر مکے مار رہی تھی اور وہ اپنے ہونٹ بینچے اس کے مکے سہ رہا تھا۔ اس کے آنسو اس کے دل پر گر رہے تھے، لیکن وہ اسے کھل کے رونے دینا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنے دل کا غبار کم کر سکے۔ جب وہ خاموش ہوئی تو اس نے اس کے دونوں کندھوں سے پکڑ کر اسے کرسی پر بٹھایا اور پانی کا گلاس پکڑایا، جسے وہ ایک ہی سانس میں پورا خالی کر گئی تھی۔ گلاس واپس ٹیبل پر رکھتے فارس اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اب بتاؤ تم نے ایسا کیوں کہا؟ میں جانتی ہوں کہ یہ وجہ تو ہرگز بھی نہیں تھی، وہ اپنی ناک پونچھتے ہوئے بولی۔ فارس سر جھکا گیا۔ بتاؤ نا، کیا وجہ تھی آخر؟ کیا تم مجھ سے تنگ آ گئے ہو یا پھر مجھ میں اب کوئی دلچسپی نہیں رہی؟ فارس نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ میری طرف دیکھ کر کہو، یوں نگاہیں کیوں چرا رہے ہو تم؟ شرم آ رہی ہے کیا سچ کہنے میں؟ مطیبہ نے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، جو کہو گے سچ سچ کہو گے۔ اگر کوئی اور وجہ نہیں ہے تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں بخوشی ڈائیورس پیپر پر سائن کر دوں گی۔ بتاؤ اب۔ فارس تھوڑی دیر خاموش رہا۔ جب مطیبہ نے بہت زیادہ اصرار کیا تو فارس کو بولنا ہی پڑا۔ تو کیا تم سچ سننا چاہتی ہو؟ ہاں سچ، بالکل سچ۔ تو پھر سنو، میں بیمار ہوں اور ڈاکٹر نے تشخیص کی ہے کہ میرے دماغ میں ایک خطرناک ٹیومر پایا گیا ہے، جس کا بروقت علاج نہ کروانے پر وہ میرے پورے دماغ میں اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہے۔ نہیں معلوم کہ آگے میرے ساتھ کیا ہوگا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ مجھے کچھ ہو جائے اور تمہیں اس سے تکلیف پہنچنے میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں اپنے راستے الگ کر لیں تاکہ تمہیں میری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو۔
یہ سنتی مطیبہ کھڑی ہوئی، اسے کھڑے دیکھ کر فارس بھی کھڑا ہوا۔ تو یہ بات تھی، مطیبہ اسے دیکھتی کہہ رہی تھی، آنسو خود بخود بہتے چلے جا رہے تھے۔ ہاں یہی وجہ تھی، تم نے ایسا سوچا بھی کیسے کہ تمہاری اس بیماری کا سن کر میں تمہیں چھوڑ دوں گی؟ تم نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ وہ اس کے گریبان سے پکڑے اس پر روتے ہوئے چلا رہی تھی۔ تم جانتے بھی ہو کہ میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ تمہیں چھوت کی بیماری لگ گئی ہے، یا اگر تمہارے پاس جینے کے لیے ایک دن بھی ہوتا تب بھی میں تمہیں اکیلا نہ چھوڑتی۔ تم نے ایسا کیوں کیا بتاؤ؟ کیا تمہیں میری محبت پر شک تھا؟ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھ رہی تھی، لیکن اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ روتے ہوئے نڈال سی ہو گئی۔ اس سے پہلے وہ گر جاتی، فارس نے اسے اپنے سینے میں سختی سے بینچ لیا۔ وہ روتے ہوئے اس کا سر چوم رہا تھا۔ آنسو مطیبہ کے بالوں میں گرتے جذب ہونے لگے۔ آئی ایم سوری مطیبہ، میں بہت ڈر لگتا تھا۔ مجھے لگا کہ کہیں تن میری اس بیماری کا سن کر مجھے چھوڑ کر نہ چلی جاؤ، اس لیے میں نے سوچا کہ تمہیں خود ہی چھوڑ دوں۔ مطیبہ اس سے الگ ہوئی اور رکھ کے ایک اور تھپڑ اسے جڑ دیا۔ فارس گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا جو اس سے ہی غصے سے بول رہی تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ تم نے مجھے دوسری بار تھپڑ مارا ہے۔ ہاں، اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا۔ اگر ہو سکا تو میں تھپڑوں سے تمہارا چہرہ منہ ہی لال کر دوں گی۔ اتنا غصہ؟ تم سچ میں پاگل ہو گئی ہو۔ چلو اب غصہ اور ناراضگی ختم کرو۔ مطیبہ نے خفگی سے اسے دیکھا، پھر وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا تم نے اس بیماری کے متعلق کسی کو بتایا؟ نہیں، فی الحال تو نہیں، اور نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ ماما، پاپا، بھائی یا پھر بھابھی کو بتا سکوں۔ اس سے ان سب کو بہت دکھ اور تکلیف ہوگی، جو کہ میں نہیں چاہتا۔ پہلے ہی میں ان سب کو کافی دکھ اور تکلیفیں دے چکا ہوں، اب اور نہیں۔ مطیبہ اسے دیکھنے لگی۔ خیر تم ان باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ اب ہم کیا کریں؟ کرنا کیا ہے؟ میں خود کو قانون کے حوالے کروں گی۔ تم پاگل ہو کیا؟ تم ہی نے تو کہا تھا۔ وہ تو بس میں نے یوں ہی کہہ دیا تھا۔ تم نے بالکل درست کیا کہ فرار ہو گئی۔ تو پھر اب کیا کروں؟ تمہاری وہ دوست کہاں ہے؟ کون، بی جے؟ ہاں وہی۔ پتہ نہیں، مجھے یہاں چھوڑ کر وہ چلا گیا۔ ویسے وہ تمہیں کیسا لگتا ہے؟ کیسا کا کیا مطلب ہے؟ وہ بہت اچھا انسان ہے۔ ہاں صحیح کہا۔ کیا تم اس کے بارے میں جانتی ہو؟ ہاں، کیا؟ یہی کہ وہ بڑان جہانگیر ہے اور بہت اچھا انسان ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں کچھ بھی نہیں پتا؟ کیا نہیں پتا؟ چلو میرے ساتھ۔ فارس اس کے ہاتھ سے پکڑ کر اسے کھڑا کرتے ہوئے بولا۔ کہاں لے جا رہے ہو تم مجھے؟ وہی جہاں پر تمہارے ان سوالات کے جوابات ہیں۔ یہ لو کیپ اور ماسک سے خود کو چھپا لو، ہم وہی جا رہے ہیں۔ مطیبہ نے کیپ پہنی اور ماسک سے چہرہ کور کیا۔ فارس اسے سب کی نگاہوں سے بچا کر وہاں سے لے گیا تھا۔ اس نے اپنی گاڑی کا رخ بخت جہاں کے گھر کی طرف کر لیا۔ مطیبہ کو تجسس تھا کہ آخر وہ اسے کہاں لے جا رہا ہے۔ جب گاڑی بخت جہاں کے گھر میں داخل ہوئی تو مطیبہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ یہ تو بی جے کا گھر ہے۔ ہاں، تو تم مجھے یہاں کیوں لے آئے ہو؟ تمہیں حقیقت دکھانے۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ دونوں گاڑی سے نکلتے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ فارس اس کا ہاتھ پکڑے اس آخری والے روم میں لے آیا تھا۔ مطیبہ نے دیکھا یہ وہی روم ہے جو ہمیشہ سے لاکڈ ہی رہتا تھا۔ اب اس کا لاک ٹوٹا ہوا تھا۔ یہ تم نے کیا ہے؟ ہاں میں نے توڑا ہے، آؤ اندر آؤ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اندر داخل ہوا، اور بس اندر کا منظر دیکھ کر مطیبہ اسی جگہ بت بن گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ حیرانگی سے دیواروں پر ٹنگی اپنی تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ فارس مسکرایا۔ ایک دیوانہ ہے تمہارا جو تمہاری ایک ایک حرکت کو کیپچر کر کے تمہاری تصویریں بناتا ہے۔ میں خود بھی یہ سب دیکھ کر اسی طرح حیران ہوا تھا کہ کسی انسان اتنا پاگل کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ سب بی جے کا کیا درا ہے نا؟ ہاں بالکل۔ آ لینے دو ذرا اسے، اچھی طرح سے دیکھتی ہوں میں اسے بہت اچھا انسان سمجھتی تھی، اور یہ کیا نکلا، بدماش کہیں کا، چوری چھپے میری تصویریں لیتا رہا۔ مطیبہ اپنی ایک ایک تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ فارس نے آگے بڑھ کر اس دراز سے وہ ڈائری نکالی اور مطیبہ کی طرف بڑھا دی۔ یہ کیا ہے؟ مطیبہ ڈائری کو دیکھ کر نہ سمجھی سے بولی۔ تم خود ہی دیکھ لو۔ مطیبہ نے اس کے ہاتھ سے ڈائری لی۔ اس پر لکھا پہلا نام ہی اسے چونکا دینے کے لیے کافی تھا، بخت جہاں۔ یہ تو، ہاں یہ وہی ہے جس کی تمہیں تلاش تھی۔ اس نے جلدی سے ڈائری کھولی اور پڑھنا شروع ہو گئی۔ فارس نے اسے اکیلا چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ اچھی طرح سے یہ سب پڑھ سکے۔ ایک گھنٹے بعد جب وہ واپس کمرے میں داخل ہوا تو اس نے مطیبہ کو ڈائری سینے سے لگائے روتے ہوئے پایا۔
فارس نے افسوس سے اسے دیکھا۔ تجھے بیجے اصل میں بخت جہاں تھا، میرے بچپن کا دوست، میرا گارڈین۔ ہاں وہی تھا جس نے تمہیں ہر جگہ بچایا۔ اس نے تمہاری گھڑی میں ٹریکر فٹ کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ تم پر ہر وقت نظر رکھتا تھا۔ اس رات بھی اس نے تمہیں اس لیے بچایا تھا کیونکہ وہ تم پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس نے تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے میرے ساتھ؟ اسے مجھے سب کچھ بتانا چاہیے تھا۔ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس نے جو بھی کیا اس میں تمہاری ہی بلائی تھی۔ مطیبہ سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ پھر بھی اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو پھر کیا کہتی ہو؟ کس بارے میں؟ یہی کہ بخت جہاں تمہارے لیے ہر طرح سے بیسٹ ہے۔ وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ اس نے تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ تمہیں اسے اپنا لینا چاہیے۔ اور تمہارا کیا؟ مطیبہ نے اس سے پوچھا۔ میرا کیا ہوگا؟ ویسے بھی میرے پاس رہ ہی کیا گیا ہے؟ وہ اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روکنے کی پوری کوشش کرتا سر جھکائے کہہ رہا تھا۔ تو مجھے بخت جہاں کو اپنا لینا چاہیے تمہیں چھوڑ کر، ہاں؟ یہی چاہتے ہو نا تم؟ ہاں یہ چاہتا ہوں میں، اور اسی میں ہی میں خوش ہوں گا۔ مطیبہ سوچنے لگی۔ اچھا تو تم بہت خوش ہوگے جو اگر میں بخت جہاں کو اپنا لوں؟ ہاں بالکل، وہ نظریں چراتا ہوا بولا۔ اچھا تو پھر میری طرف دیکھ کر کہو یہ سب۔ ہاں دیکھ کر کہہ رہا ہوں۔ فارس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا لیکن وہ اس سے اپنی نظریں نہ ملا پایا، فوراً سے نگاہیں چرا لیں۔ مطیبہ کو اپنا جواب مل گیا تھا۔ وہ مسکرائی۔ لیکن میں خوش نہیں ہوں گی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہ کہتی مطیبہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا کیا؟ پیار کر رہی ہوں اور کیا؟ مطیبہ اپنی پرانی ٹون میں واپس لوٹی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہی کہ میں تمہیں ہرگز بھی اور کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتی ڈاکٹر فارس حداد۔ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، اور پیار کرنے کا مطلب ہے پوری زندگی ایک ساتھ ایک دوسرے کی خوشی اور غمی کو مل بانٹ کر گزارنا ہے۔ میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتی، کبھی بھی نہیں۔ تم وہ انسان ہو جس نے مجھے شاذر اور اپنی فیملی کے ٹھکرائے جانے پر اپنایا تھا۔ تم نے مجھے تب اپنی عزت بنایا جب میری عزت اور کردار کی دھجیاں اڑائی گئی تھیں۔ تم نے مجھے ہر طرح سے پروٹیکٹ کیا۔ تم نے مجھے کبھی بھی یہ احساس نہیں دلایا کہ میں انچاہی ہوں، حالانکہ میں نے تمہاری زندگی میں زبردستی داخل کی گئی تھی، لیکن تم نے مجھے کبھی بھی ایسا احساس ہی نہیں ہونے دیا۔ تم بہت اچھے ہو فارس حداد۔ قدرت کی طرف سے میرے لیے ایک انمول تحفہ ہو، میری کسی نیکی کا صلہ ہو تم میرے بیسٹ ہو، اور بیوٹی ہمیشہ بیسٹ کی ہی ہوتی ہے، سنا تم نے؟ فارس بے یقینی سے کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ تم مجھے ہر قدم اپنے ساتھ پاؤ گے۔ میں نے تمہارے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنے کی قسم کھائی ہے، اور میں تمہارا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی۔ اس پر فارس نے اسے سینے سے لگایا تھا۔ وقت جو کہ کسی کام سے اپنے گھر آیا تھا، لیکن اپنے گھر میں کسی کی گاڑی کھڑی دیکھ کر وہ چونک گیا تھا کہ آخر میں کون ہے یہ لوگ۔ لیکن جب فارس اور مطیبہ کو اپنے اس سیکرٹ روم میں دیکھا تو اس نے افسوس سے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ یعنی کہ وہ دونوں سب کچھ جان چکے تھے۔ اب وہ دروازے پر کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا، اور جو فیصلہ مطیبہ نے سنایا تھا اس سے بخت جہاں کی رہی سہی ہمت اور آس بھی ٹوٹ گئی تھی۔ یعنی کہ سچ میں مطیبہ کی زندگی میں اس کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں تھی۔ وہ ٹھنڈی آہ بھرتا آنکھوں میں آنسو لیے وہیں سے ہی پلٹ گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مطیبہ اسے یوں روتے ہوئے دیکھے۔ اس محبت کا انجام یہی تھا، بس ادھوری سی محبت۔ فارس اسے خود سے الگ کرتے ہوئے بولا۔ اور بخت جہاں کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی کچھ اچھا اور بہتر سوچ رکھا ہوگا، لیکن اس سے اس کا دل بہت دکھے گا۔ تم اس کی فکر نہ کرو، میں جانتی ہوں کہ وہ سمجھ جائے گا اور اس حقیقت کو تسلیم بھی کر لے گا۔ مجھے اس بات کی زیادہ خوشی ہے کہ مجھے میرا بچپن کا دوست مل گیا۔ وہ مطیبہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ جب تک کہ حالات ٹھیک نہیں ہوتے تمہیں اب روپوشی کی زندگی گزارنی ہوگی۔ پولیس تمہیں جگہ جگہ ڈھونڈتی پھر رہی ہے۔ پھر مجھے کہاں جانا ہے؟ اپنے اس دوست کے پاس۔ وہ جگہ تمہارے لیے بالکل محفوظ ہے۔ میں تم سے ملنے آیا کروں گا، وہ مطیبہ کا گال تھپ تھپاتے ہوئے بولا۔ مطیبہ نے اسے افسردگی سے دیکھا۔ چلو اب جاؤ یہاں سے۔ ٹھیک ہے۔ مطیبہ نے اپنے ساتھ ڈائری رکھ لی تھی۔ وقت جب تھکا ہارا اپنا دل بہلانے کے لیے واپس اسی ہٹ میں آیا تو اسے حیرانگی ہوئی کہ آخر یہاں روشنی کیسے؟ اور جب وہ اندر داخل ہوا تو اسے حیرت ہوئی جب اس نے مطیبہ کو اندر پایا۔ تم یہاں؟ وہ مسکرایا، لیکن تب اس کی مسکراہٹ کو بریک لگی جب وہ مطیبہ کے پاس آیا اور مطیبہ نے کھینچ کے اسے ایک زوردار تمانچہ دے مارا۔
او پاگل ہو کیا؟ کیوں مارا مجھے؟ دماغ تو ٹھکانے ہیں تمہارا؟ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے چلایا۔ ہاں میرا دماغ ٹھکانے پر ہے، بس تمہارا دماغ ٹھکانے پر لانا تھا۔ اب کیا کر دیا ہے میں نے؟ اسے دیکھو کیا ہے یہ؟ مطیبہ نے اسے ڈائری دکھائی۔ اس کے ہاتھ میں ڈائری دیکھ کر وہ گڑبڑا گیا۔ یہ تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ اس نے جٹ سے اس کے ہاتھ سے اپنی ڈائری چھیننی چاہی، لیکن مطیبہ نے اپنا ڈائری والا ہاتھ پیچھے کو کر دیا۔ تم نے مجھ سے یہ سب کچھ کیوں چھپایا؟ کیا چھپایا؟ سب کچھ؟ یہ بھی کہ تم بخت جہاں ہو؟ ہاں تو کیوں بتاتا؟ مطیبہ نے اسے ڈائری دے ماری۔ تم بجائے شرمندہ ہونے کے مجھ سے اب بھی سوال جواب کر رہے ہو؟ بخت جہاں نے جٹ سے اس کے ہاتھ سے ڈائری لے لی۔ اب وہ ڈائری لے خاموشی سے نیچے بیٹھ گیا، ساتھ میں مطیبہ بھی بیٹھ گئی۔ اب جب کہ تم نے جان ہی لیا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، اس نے اداسی سے مسکرا کر کہا، ویسے میں تم پر ایک بات عیاں کر دیتی ہوں۔ وہ کیا؟ وہ یہی کہ میرے بارے میں ایسا ویسا کچھ بھی الٹا سیدھا مت سوچنا۔ میں بھلا کیوں سوچنے لگا تمہارے بارے میں؟ کیوں نہیں سوچ سکتے؟ میں تمہاری بچپن کی منگیتر تھی۔ ہاں تو تھی نا، اب تو نہیں ہو، اور ویسے بھی زیادہ خوش فہمیاں پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں صرف اپنی دوست ہی سمجھتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ مطیبہ اس کی بات سن کر بدمزہ ہوئی تھی۔ اور میں تمہیں ایک اور بات بتا دوں، میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، بخت جہاں نے صاف جھوٹ بولتے ہوئے کہا، تاکہ مطیبہ سچ سمجھ لے، اور وہ سمجھ بھی گئی تھی۔ سچ میں؟ اور نہیں تو کیا؟ تم کیا سمجھ رہی تھی کہ میں ساری زندگی بس تمہارے ہی روگ میں بیٹھا رہوں گا؟ اس کا لہجہ صاف مذاق اڑانے والا تھا، جس پر مطیبہ نے دانت پیسے۔ تم اب بھی نہیں بدلے بخت جہاں، اور تم بھی نہیں بدلی مطیبہ جمال۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کہ وہ لڑکی کون ہے جسے تم جیسا مسٹر خلوص پسند کرتا ہے؟ اس کے سوال پر وہ بوکھلا سا گیا۔ ہاں ہے بس ایک، تمہیں کیوں بتاؤں؟ بتاؤ نا پلیز۔ دوست نہیں ہو؟ پلیز، وہ مسکین سی شکل بنا کر بولی۔ نہیں بتاؤں گا، بالکل بھی نہیں۔ یہ کہتا بخت وہاں سے اٹھ گیا۔ کتنا برا ہے یہ، ایک نمبر کا خلوص ہے یہ، پتہ نہیں کس بیچاری کی قسمت پھوٹی ہے اس کے ساتھ۔ مطیبہ کو اس لڑکی پر ترس آ رہا تھا۔ وہاں سے اٹھ کر بخت دور نکل آیا تھا، جہاں پر وہ دل کھول کر اپنے آنسو بہا سکتا تھا۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں مطیبہ جمال کہ تم ہی بخت جہاں کی پہلی اور آخری محبت ہو۔ اس کے بعد نہ بخت جہاں کو کبھی محبت ہوگی، اور نہ ہی وہ کسی اور لڑکی کو تمہاری جگہ دے پائے گا، کبھی بھی نہیں۔ مطیبہ قدرت کاظمی کے بارے میں سب کچھ جان گئی تھی۔ بخت جہاں نے بھی اسے سب کچھ بتا دیا تھا کہ رئیس اشوا آنے اور روہیل کو قدرت کاظمی نے مار ڈالا ہے، اور کیا پتا کہ سوہا کے قتل کے پیچھے بھی قدرت کاظمی کا ہاتھ ہو۔ ان سب کی خاص کار اشوا اور روہیل کی موت کی خبر اسے غمزدہ کر گئی تھی۔ وہ باقاعدہ رونے لگ گئی تھی۔ اسے سچ میں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان سب لوگوں کو کھو چکی ہے۔ اسے قدرت کاظمی جیسے انسان نما درندے پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ آخر اتنے سارے معصوم لوگوں کو قتل کرنے کے بعد وہ چین کی نیند کیسے سوتا ہوگا؟ اس میں انسانیت ہے بھی کہ نہیں؟ بخت نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بہت جلد وہ ان سب کے قاتل قدرت کاظمی کو اس کے عبرتناک انجام تک پہنچائے گا، اور وہ بھی سوہا کے جھوٹے قتل کے الزام سے بلزمہ ہو جائے گی۔ بس کچھ وقت اور۔ بخت کے اس وعدے نے اسے بہت ہمت دی تھی۔ اسے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن سچ ضرور سامنے آ جائے گا۔ بخت جو ہی گھر میں داخل ہوا، اسے محسوس ہوا کہ اس سے پہلے کوئی اور بھی تھا جو اس کے گھر میں پہلے سے موجود اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ لابی جو کہ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، اسے وہاں ایک ہیولا دکھائی دیا۔ وہ الرٹ ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے لائٹ آن کی۔ لائٹ کے آن ہوتے ہی کوئی اس پر تیزی سے جپٹا تھا۔ وہ جلدی سے پیچھے کو ہوتا گرتے گرتے بچا تھا۔ اس نے اپنی پسٹل نکال لی۔ اب وہ سامنے کھڑے اس مشکوک حلیے والے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بلیک پینٹ شرٹ کے اوپر بلیک لیدر کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی، سر پر پی کیپ تھی، اور اس نے ماسک سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ تمہیں یہاں کس نے بیچا ہے؟ اگر تم نے مجھے سچ نہ بتایا تو جان سے مارے جاؤ گے، وہ اس پر گن تانتے ہوئے بولا، جس پر وہ ہنسی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سچ میں اس پر گولی چلاتا، اس لڑکی نے جلدی سے اپنی ٹانگوں کے ساتھ بندھے دونوں خنجر نکالے۔ اب وہ دونوں خنجر ہاتھوں میں پکڑے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی گڑے آنکھوں میں جانکتے ہوئے بولا، تو تم مجھ سے لڑنا چاہتے ہو؟ اس نے مسکرا کر سر ہاں میں ہلایا۔ چلو جیسی تمہاری خواہش، مرنے سے پہلے میں تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ٹریگر پر انگلی رکھی ہی تھی کہ اس لڑکی نے بڑی پھرتی سے گھوم کر اس کے پسٹل والے ہاتھ پر کک دے ماری۔
وقت اس حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھا، پسٹل دور جا گرا تھا۔ اب وہ لڑکی اپنے دونوں خنجر ہاتھوں میں پکڑے اسے مارنے کو لپکی تھی۔ وہ اس پر پے در پے خنجر کے وار کر رہی تھی اور وقت اپنے بچاؤ کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ اس کے لڑنے کا انداز دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ ایک بہترین فائٹر ہے، لیکن اس نے بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی۔ ہار ماننا تو اس نے بھی نہیں سیکھا تھا۔ اپنا ہر وار ناکام ہوتا دیکھ کر وہ لڑکی مسکرا رہی تھی۔ اس نے ایک آخری وار کرنا چاہا تھا جس پر وقت نے کمر کے بل جھکائی دے کر خود کو اس وار سے بچایا تھا۔ اب کی بار وار کرنے کی باری اس کی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، وقت نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اس کے دائیں گھٹنے پر کک دے ماری، جس کے لیے وہ بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ وہ درد سے بلبلا اٹھی اور لڑکھڑا کر 2-3 قدم پیچھے کو ہوئی، اور اسی کا فائدہ اٹھاتے وقت نے اس کی دونوں کلائیوں کو پکڑا اور انہیں جھٹک کر اس کے ہاتھوں سے دور خنجر گرا دیے۔ اب وہ اس کی دونوں کلائیوں کو سختی سے پکڑے اسے دیوار سے لگا گیا۔ وہ یکٹک وقت جہاں کو دیکھے جا رہی تھی۔ کچھ تو خاص تھا اس بندے میں جو اس جیسی سنگ دل لڑکی کا دل دھڑکا گیا تھا، وہ بھی پہلی ہی نگاہ میں اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ کون ہو تم؟ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ یہ کہتا وقت اس کے چہرے سے نقاب ہٹا گیا تھا۔ اس کے چہرے سے پردہ ہٹ گیا تھا اور ساتھ ہی اس کے برے بال بھی کھلتے اس کی پشت پر بکھر گئے تھے۔ وہ بے انتہا حسین و جمیل لڑکی تھی جو اسے دیکھ کر اب مسکرا رہی تھی۔ بریوو سپر! وہ لڑکی اس کی گرفت سے اپنی کلائیاں چراتی تالی بجاتے ہوئے اسے داد دے رہی تھی۔ وقت چند سیکنڈ تک تو اسے حیرانگی سے دیکھتا رہا۔ تو یہ ایک لڑکی تھی؟ وہ ہوش میں آتا وہ غصے سے بولا، کون ہو تم؟ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ وہ مسکرائی، مجھے حکم چلانے والے سخت ناپسند ہے۔ میں کسی کے انڈر کام نہیں کرتی۔ جو میرا دل کرتا ہے وہی کرتی ہوں۔ میں ہر کام اپنی مرضی سے کرتی ہوں۔ ویسے بگ باس نے صحیح چنا ہے تمہیں۔ وہ اس کے ایک نشق کو محبت سے دیکھتی کہہ رہی تھی۔ جاری ہے۔